ناظرین، افراد اور قومیں تاریخی تسلسل کا حصہ ہیں۔ انسانی کردار کی تعمیر جہاں علم و فکر اور مذہبی رجحانات سے ہوتی ہے، وہیں حسب و نسب بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں افراد کی پہچان رنگ و نسل اور علاقے کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنے بااجداد کی تاریخ کی شناسائی چاہتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم بس تاریخی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو راجپوت خاندان کی تاریخ کے بارے میں چند منفرد معلومات بتانے والے ہیں۔ میں ہوں عمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر انفو ٹی وی۔ پاکستان اور انڈیا میں آباد راجپوت قوم اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ کئی سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی راجپوت قوم کی تاریخ بہت سنسنی خیز اور دلچسپ ہے۔ راجپوت آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، لفظ راجپوت سنسکرت زبان کا لفظ راجا پترا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بادشاہ کا بیٹا۔ راجپوتوں کی شجاعت، جوانمردی، شمشیر زنی اور مہمان نوازی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میدان جنگ میں لڑنا، مارنا اور مرنا راجپوتوں کا شیوا رہا ہے۔ راجپوت قوم کا شمار دنیا کی چند قدیم ترین قوموں میں سے کیا جاتا ہے۔ راجپوت قوم کی تاریخ کے بارے میں محققین کی متضاد رائے ہیں۔ بعض محققین لکھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی حملہ آوروں کی اولاد ہیں، جو کہ 6 یا 7ویں صدی عیسوی میں شمالی دروں سے برصغیر میں داخل ہوئے اور گپتا سلطنت کا خاتمہ کیا۔ کچھ مانتے ہیں کہ راجپوت قدیم ویدک آریائی خاصریوں کی نسل سے ہیں، جنہوں نے 2 گروہوں کی صورت میں ہندوستان پر حملہ کیا، جبکہ ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ راجپوت برہمن تھے جو حکمران بن گئے۔ تاہم حالیہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ راجپوت قوم کا پس منظر مختلف نسلوں کے لوگوں سے ہے۔ راجپوتوں کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور اسے خوش رکھنے کے لیے گھوڑوں کی قربانی کرتے تھے۔ وہ اسے سوریا کہتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے دور کو برصغیر میں راجپوتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت کابل سے کمروگ تک، کشمیر سے کوہکان تک کی اکثر سلطنتیں راجپوتوں کی تھیں اور 36 شاہی خاندان حکومت کر رہے تھے۔ راجپوتوں کی پہلی بڑی ریاست میسور تھی۔ 15ویں صدی عیسوی میں ملوا اور گجرات کی ریاستوں کے بادشاہوں نے مل کر میسور پر حملہ کیا، لیکن رانا کمبھا کی قیادت میں میسور کی فوج نے دونوں بادشاہوں کو شکست دی۔ اسی طرح 1518 عیسوی میں رانا سنگا کی قیادت میں میسور نے دلی کے سلطان ابراہیم لودھی اور آگرہ کے سلطان پیلیا خان کو شکست دے کر اپنی بادشاہت قائم کی، لیکن 1527 عیسوی میں رانا سنگا کو مغل بادشاہ بابر سے شکست ہوئی۔ راجپوتوں کے تقریباً تمام حکمران ہندو تھے۔ راجپوتوں کا اسلام قبول کرنا قادریہ اور چشتیہ بزرگوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کا قبول اسلام سیاسی محرکات کے مبنی ہو، کیونکہ دلی سلطنت اور مغلوں نے اسلام کی حمایت کی۔ مذہب کی تبدیلی کا عمل 19ویں صدی سے تک جاری رہا، جب رائے گڑھ ریاست کے حکمرانوں نے کھل کر اسلام کی جانب مائل ہونا شروع کیا، جس کی وجہ سے بہت سے حکمران جو کہ راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ 1931 کی مردم شماری کے مطابق برصغیر میں تقریباً 1.7 کروڑ راجپوت تھے، جن میں سے 86 لاکھ ہندو راجپوت، 21 لاکھ مسلمان راجپوت اور 50,000 سکھ راجپوت تھے۔ راجپوت آرٹ اور موسیقی کے بھی شوقین تھے۔ ہر راجہ کے دربار میں ایک نغمہ سرا ضرور ہوتا تھا جو کہ خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا۔ جب کسی راجپوت عورت کے شوہر مر جاتا تھا تو وہ عورت اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ آگ میں جلا لیتی۔ اسی وجہ سے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اکثر مرد اپنی بیویوں کو مار کر دیوانہ وار میدان جنگ میں کود جاتے تھے۔ مغلوں نے راجپوتوں کی اس بہادری کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کثرت سے راجپوتوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے راجپوتوں کی بہادری پر، تو کیوں نہ ہم بات کریں آج کے دور میں راجپوت جو کہ پاکستان میں رہتے تھے اور پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بہت سے راجپوتوں نے پاک آرمی جوائن کی، جن میں سے
4 راجپوت خاندان کے باشندے ایسے ہیں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا: میجر رانا شبیر شریف، شہید پائلٹ راشد منہاس، میجر راجہ عزیز بھٹی، کیپٹن راجہ محمد سرور۔ یہ 4 پاکستان فوج کے سپوت جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، چاروں کا تعلق راجپوت خاندان سے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے راجپوت جو کہ پاکستانی سیاست اور اعلیٰ عدلیہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کے علاوہ رانا بھگوان داس جو کہ سابقہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔